علامہ صاحب حنیف قریشی صاحب نے چند دن پہلے توبہ کی ہے، توبہ کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ان کا وہ کلپ میری نظر سے بھی گزرا ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنے کلپس بنائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ اس انداز میں نہیں کی جاتی کہ اگر میں نے کچھ کہا ہو، اگر میں نے کسی ہستی کے بارے میں کہا ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر کا معاملہ تو تب ہوتا ہے نا کہ جب بندے کو خود پتہ نہ ہو۔ تو بھائی جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ توبہ کس بات کی کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کرنے کی علماء فقہاء نے 3 شرائط بیان کی ہیں کہ جب تک یہ 3 شرائط نہیں ہوں گی توبہ قابل قبول نہیں ہے، وہ توبہ سچی نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس غلطی کا اعتراف ہو کہ ہاں یہ میں نے کام کیا، یعنی اس کو غلط سمجھ کے اعتراف کیا جائے۔ اچھا، نمبر 2 یہ اس پر ندامت کا اظہار ہو کہ بھئی یہ میں نے کام کیا تھا تو میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ پھر آئندہ مستقبل میں اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبہ ہوگی۔ اب آپ اس کا جائزہ لے لیں، حنیف قریشی صاحب نے کون سا اعتراف گناہ کیا ہے؟ اپنی غلطی کا کون سا اعتراف کیا ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو سفیان کے لیے لفظ پلید میں نے جو استعمال کیا ماضی کا لحاظ کرتے ہوئے انما المشرکون نجس سے، تو یہ درست نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انما المؤمنون اخوہ کے حوالے سے علی معاویہ بھائی بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مولا علی خود فرماتے ہیں ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جب مولا علی بھائی فرما رہے ہیں تو پھر حنیف قریشی صاحب کو اعتراض کیوں ہے؟ کیا اس پہ انہوں نے رجوع کی ہے؟ اچھا، حنیف قریشی صاحب نے اس پہ بھی کوئی توبہ نہیں کی کہ میں کھینچ تان کر جناب ابوبکر صدیق کی شان مولا علی پاک کی طرف جو لے کے جاتا ہوں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ کیوں؟ کل کلاں کو کوئی اگر ناصب خارج مولا علی کی شان کھینچ تان کے حضرت امیر معاویہ کے لیے ثابت کرے تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہوگا، تو پھر جب اس پہ اعتراض ہوگا تو پھر اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کی نہیں ہے۔ تو اسی طرح نو ڈیمانڈ معاویہ کہہ کے حضرت امیر معاویہ کو ریجیکٹ کرنا امام حسن اور مولا علی پاک کے مقابلے میں، یہ اگر آپ کے لیے قابل قبول ہے تو پھر کل کلاں کو کوئی یہ کہے کہ نو ڈیمانڈ ہے وہ علی ابو بکر کے مقابلے میں اور یہ آپ کو قبول نہیں ہے، تو پھر اس حوالے سے بھی آپ نے نہیں کہا کہ جناب یہ کہنا میرا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان میں سے کوئی بات بھی مجھے تسلیم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ اور ویسے بھی اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانی ہی ہوتی ہے، تو جو جملے آپ تک پہنچے ہیں لوگوں نے ریئیکٹ کی ہے اور آپ نے اس حوالے سے توبہ کا سوچا، یہ ایک مبارکباد والی چیز ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ اس کو معین تو کریں، اس کو نومینیٹ تو کریں کہ بھائی ہاں یہ بات میں نے غلط کہی تھی، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ نے کس بات کو غلط سمجھا ہوا ہے اور کس کو صحیح سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر جن لوگوں تک آپ کا وہ میسج گیا ان لوگوں تک وہ میسج بھی پہنچے کہ حنیف قریشی صاحب نے یہ جو بات کی تھی ایسا نہیں ہے، اور اصل عقیدہ یہ اہل سنت کا، تو ان کی اصلاح ہو تاکہ وہ گمراہی سے بچیں۔ تو حنیف قریشی صاحب جب تک اس بات کو ظاہر نہیں کرتے کہ بھائی مجھے ان باتوں پر میں توبہ کر رہا ہوں اور یہ اہل سنت کے عقائد نہیں ہے جو مجھ سے ہوئے، تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہ کہیں کہ اگر، تو اگر کہہ کے تو کوئی شخص بھی کچھ بھی بولے اور بعد میں کہے اگر مجھ سے کوئی ہوئی ہے، تو کیونکہ اگر جو ہے اس میں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا نا کہ آپ نے کس بات پہ توبہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہم سمجھتے ہوں کہ آپ اس پہ توبہ کر رہے ہیں وہ نہ ہو، اور سکتا ہے کل کلام کو پوچھے گا آپ کہیں میں نے اس پہ کب توبہ کی ہے، میں نے تو اس پہ توبہ کی تھی۔ تو اس لیے اس کو واضح کریں تاکہ جو توبہ کی شرائط ہیں وہ پوری ہوں۔ اللہ پاک عز و جل ہم سب کو اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ایک اللہ پاک عز و جل توفیق دے تو حنیف قریشی صاحب اس سے کوئی عزت میں فرق نہیں آتا۔ مرنے سے پہلے انسان کو یہ توفیق ملتی ہے اور وہ اپنے واپس اپنے مسلک کی طرف آتا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہمارے اکابرین سے نہیں ثابت اور ہمارے اکابرین اور اہل سنت کے عقیدے کے متضاد چیزیں ہیں، تو اس انداز میں اگر آپ سے جو چیزیں بھی صاحباً یا آمدن سرزد ہوئی ہیں تو آپ ان کو ظاہر کر کے کہہ دیں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔